بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاپلر ایفیکٹ۔ ڈاپلر ایفیکٹ کو سمجھنے سے پہلے پچ آف ساؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے۔ پچ آف ساؤنڈ سے مراد آواز کی باریکی ہے۔ اگر آواز کی فریکوینسی زیادہ ہو تو باریکی زیادہ ہوتی ہے، اگر آواز کی فریکوینسی کم ہو تو باریکی کم ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اگزامپل لیں کہ اگر ہم سائیکل اسٹینڈ پہ سائیکل کے پچھلے پہیے کو کھڑا کریں اور اس پچھلے ویل کو جب ہم روٹیٹ کروائیں گے، اگر وہ سلو سپیڈ سے روٹیٹ کروائیں اور ساتھ ہی گدا اس کے ساتھ لگائیں، تاروں کے ساتھ لگتا ہوا گدا، تو آواز گڑ گڑ زیادہ ہوگی اگر سپیڈ آف ویل کم ہے۔ جیسے سپیڈ بڑھے گی تو گڑ گڑاہٹ باریک ہو جائے گی، ہم کہیں گے اس کی پچ بڑھ گئی ہے، باریکی بڑھ گئی۔ تو ڈاپلر ایفیکٹ کیا ہے؟ ڈاپلر ایفیکٹ سے مراد آواز کی پچ میں یا باریکی میں اضافہ ہے ڈیو ٹو موشن، ریلیٹیو موشن آف دا سورس اور دا لسنر۔ جب بھی سورس آواز پیدا کرنے والا یا آواز سننے والا دونوں اپنی جگہ سے موو کریں گے ایک دوسرے کے ریلیٹیو، یا سورس موو کرے یا لسنر موو کرے، تو آواز کی پچ میں جو اصل پچ یا اصل فریکوینسی آف ساؤنڈ ہوتی ہے اس کی بجائے کوئی اور فریکوینسی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اس ایفیکٹ کو ڈاپلر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگزامپل لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس یہ ایک سورس ہے جو کہ ایک وین ہے جو الارم بجا رہی ہے، سائرن بجا رہی ہے، اپنا ساؤنڈ بجا رہی ہے، اور اس کی آواز کی جو ویوز ہیں کچھ اس طرح سے پھیل رہی ہیں۔ آپ کو نظر آ رہی ہے سرکل میں آواز کی ویوز کمپریشن اور ریفلیکشن کی شکل میں بڑھ رہی ہیں، اور یہ ویوز لسنر تک جو یہاں موجود ہے آبزرور اس تک پہنچے گی۔ اگر لسنر اور سورس یعنی وین دونوں اپنی جگہ پر ساکن رہیں گے تو لسنر کے کان میں آواز کی فریکوینسی وہی محسوس ہوگی جو آواز کی فریکوینسی سائرن میں پروڈیوس ہو رہی ہے، لیکن اور جس کو ہم فریکوینسی ایف ایس کہہ دیتے ہیں، اور یہ فریکوینسی جو آبزرور کو فیل ہو رہی ہے اسے ایف او کہیں گے، اور یہ دونوں سیم ہوں گے، یعنی ایف او اور ایف ایس دونوں سیم ہوں گے۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک موو کر جائے، یعنی سورس موو کر جائے لسنر کی طرف یا لسنر موو کر جائے سورس کی طرف، یا دونوں ایک دوسرے سے دور موو کر جائیں، تو آواز کی فریکوینسی اصل جو سننے والی فریکوینسی سنائی دے رہی ہے آبزرور کو، وہ اصل فریکوینسی سے ذرا ڈفرینٹ ہو۔ اس کو سمجھتے ہیں، آواز کی لہریں جو پہلے پیدا ہو رہی تھیں وہ ایکول ڈسٹینس پر پروڈیوس ہو رہی تھی، یعنی سرکل ہمیں ایکول فیل ہو رہے تھے، لیکن اب اگر یہ وین موو کر جائے کچھ اس طرح سے جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہاں آواز کی جو لہر پیدا ہوتی ہے اس دوران وین بھی تھوڑا آگے موو کر جاتی ہے، اور ہر اگلی ویو کے قریب آگے وین نئی ویو پروڈیوس کرتی ہے۔ اس طرح سے ویوز کمپریس ہوتی ہوئی فیل ہو رہی ہے اس اینڈ پر، اور دوسرے اینڈ پر وہ کھلی ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ آواز کی ہر اگلی ویو ایک خاص ٹائم کے بعد یعنی سیم فریکوینسی سے وین پروڈیوس کر رہی ہے، وین ایک سیکنڈ میں اتنی ہی ویو پیدا کرے گی، لیکن چونکہ وین موو کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے تو جو لہر آگے بڑھ رہی تھی اگلی ویو یا اگلی لہر وہ قریب آ کے پہلی لہر کے پروڈیوس کرتی ہے۔ اس طرح سے ویوز آپس میں قریب ہو جاتی ہیں، اور جب یہ آبزرور کے کان پہ ٹکرائیں گی تو جلدی سے ٹکرا دیں گی، کیونکہ ڈسٹینس کم ہے تو اسے فیل ہوگا کہ آواز جلدی جلدی ٹکرا رہی ہے، اس کی فریکوینسی زیادہ ہو گئی ہے، تو اس میں باریکی بڑھ گئی ہے، یعنی آواز کی پچ جو ہے وہ چینج ہو جائے گی جو اسے محسوس ہو رہی ہے۔ اس کیس میں سورس کی فریکوینسی جو اصل فریکوینسی ہے وہ آبزرور کی فریکوینسی سے ڈفرینٹ ہوگی۔ آبزرور کو فیل ہوگا کہ فریکوینسی زیادہ ہے، جبکہ سورس کی فریکوینسی اصل میں اتنی ہی ہوگی، تو آبزرور کو زیادہ جلدی سے ٹکراتی ہوئی فیل ہوگی، اس کی فریکوینسی زیادہ فیل ہوگی، وہ ایک سیکنڈ میں زیادہ ویوز ٹکراتی ہوئی فیل ہوگی ایز کمپیئر ٹو جتنی پہلے فریکوینسی تھی، تو ہم کہیں گے آواز کی باریکی بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح اگر سورس آبزرور سے دور موو کرتا ہوا نظر آئے گا تو اس کیس میں آواز کی لہریں دور دور ہو جائیں گی، اور ایک سیکنڈ میں اتنی ویوز نہیں ٹکراتی ہوئی فیل ہوگی جتنی پروڈیوس ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ دور دور ہو گئی ہیں، اور آواز کی پچ جو ہے یا فریکوینسی کم ہوگی جو آبزرور کو سنائی دے گی ایز کمپیئر ٹو اصل سورس کی آواز۔ اسے اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ جب بھی سورس یا آبزرور موو کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف یا ایک دوسرے سے دور،
تو آواز کی جو پچ محسوس ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہوئی فیل ہوتی ہے، آواز کی فریکوینسی چینج فیل ہوتی ہے، اس ایفیکٹ کو ڈاپلرز ایفیکٹ کہتے ہیں۔ میتھمیٹیکلی اگر اس کو سمجھیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ویو لینتھ ہے، یعنی ویوز کا جو فاصلہ ہے آپس میں، ایک ویو کی ٹوٹل لمبائی اصل میں آبزرور کو جو فیل ہوتی ہے وہ اصل سورس ویو لینتھ جو پروڈیوس ہو رہی تھی اس سے تھوڑا کم، وہ اس میں ذرا کمی ہو جاتی ہے کیونکہ سورس موو کر رہا تھا ٹوورڈز آبزرور۔ اس کیس میں کتنی کمی ہوئی تو اصل ویو لینتھ میں جو کمی ہوئی اس کو ہم اسپیڈ آف ساؤنڈ انٹو جو ٹائم لگا سورس کو آگے موو کرنے میں ایک پروڈکشن میں، اسے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمیں یہ ویلیو مل جائے گی، اور اس کو ہم وی ایس اوور ایف ایس بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو ٹائم ہے وہ 1/t کو 1/f کو ٹائم پیریڈ کہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے 1/f از اکول ٹو ٹائم۔ تو یہاں سے ہمیں ویو لینتھ کا چینج مل جائے گا، اور ہمیں معلوم ہے کہ ویلاسٹی از اکول ٹو لیمڈا انٹو ایف، یا ایف لیمڈا وی از اکول ٹو ایف لیمڈا ہوتا ہے۔ فریکوینسی بڑھ جائے تو ویو لینتھ کم ہو جاتی ہے میتھمیٹیکلی، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس ایکویشن کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں، لیمڈا اس کی جگہ ہم ویلیو پٹ کر دیتے ہیں وی اوور ایف ایس، اور وی ایس اوور ایف ایس ہمیں پہلے معلوم ہے۔ ان دونوں کو جب ہم ایلسیم لیں گے اور سمپلیفائی کریں گے تو نظر آئے گا جو اسپیڈ ہے، اسپیڈ آف دا ساؤنڈ، اس میں سورس کی اسپیڈ یا وین کی اسپیڈ مائنس ہو جائے گی تو نیچے والی چیز کم ہو جائے گی، اوپر والی چیز زیادہ ہے، تو جواب اس چیز کا جواب 1 سے بڑا ہوگا، اس فریکشن کا جو ملٹیپلائی ہوگا سورس فریکوینسی سے تو آنسر بڑا فیل ہوگا، یعنی ایف او گریٹر ہوگا ایف ایس سے۔ اگر سورس اسپیڈ زیادہ ہوتی چلی جائے گی تو فریکوینسی جو آبزرور کو فیل ہو رہی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح اگر سورس ٹوورڈ آبزرور موو کرتا ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا، اگر سورس اوے فرام دا آبزرور موو کرے گا تو اس کیس میں اسپیڈ نیگیٹو ہوگی، تو نیگیٹو پازیٹیو ہو جائے گا، یعنی ڈائریکشن اپوزٹ ہونے کی وجہ سے سائن پلس ہو جائے گا، جس سے نظر آتا ہے کہ ڈینومینیٹر میں آپ کو اسپیڈ ریلیٹیو اسپیڈ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس سے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ آبزرور کو فریکوینسی کم فیل ہوگی۔ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ آبزرور کو جو فریکوینسی فیل ہوتی ہے وہ چینج فیل ہوتی ہے، اس ایفیکٹ کو ڈاپلر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو، اور آخر میں ہم قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا۔ اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ Thank you for watching the video. Please subscribe this channel and share this video and like this video. Thank you.